اور آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ تمام خطہ عرب سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوا، مگر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جتنی مہلت مقرر کی تھی، آپ کے پردے کا برقع فرمانے کا وقت آن پہنچا، مگر کام ابھی نامکمل تھا۔ خطہ عرب سے باہر ابھی شرک و بت پرستی کا خاتمہ مقصود تھا۔ تو آخری زمانے میں میرے آقا نے ایک حکم نازل فرمایا، ایک بات کی۔ آپ نے فرمایا ہند میں غزوہ ہند ہوگا اور اس کے شرکاء میرے اولین کے برابر ہوں گے، اور وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوں گے کچھ کو قتل کریں گے، کچھ کو قید کریں گے، فتح یاب ہو کر شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گے۔ یہ جس دن میرے آقا نے فرمایا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا۔ وہ تھا پاکستان کے وجود میں آنے کا دن، جس کا مقصد یہ تھا اس بستی کے بنوانے کا کہ اس کے ہاتھوں، یہاں کے رہنے والوں کے ہاتھوں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ دنیا میں اگر کہیں اس وقت شرک و بت پرستی ہے تو بر صغیر میں، اس شکل میں اور کہیں نہیں ہے۔ تو یہ عزت و احترام کہ جو اولین کے درجے کو پہنچائے، یہ پاکستانیوں کے نصیب کی بات ہے۔ یہ بات جو اللہ کے رسول جانتے تھے، جو عظیم مفکر اور سمجھدار لوگ، روحانی دنیا کے لوگ، اصحاب رسول جانتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں اس زمانے میں زندہ ہوں، کیونکہ وہ تو آخری 3 سال کے ساتھی تھے، اور اولین کا مقام تو قرآن نے بیان کیا ہے، ان کی فضیلت تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں اس درجے کو پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو خوش نصیب ہیں پاکستانی جو غزوہ ہند کے شریک ہیں۔ آپ کی مخالفت تمام قوتوں سے، تمام دجالی قوتوں سے، تمام حنود کی قوتوں سے صرف اسی خوف کی وجہ سے ہو رہی۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ملک بنا ہے اور یہ قوم کیوں وجود میں آئی ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ اس کا ادراک نہیں رکھتے، آپ نے اس کو سوچا نہیں۔ اب سے ٹھیک 8 سال پہلے فوج کا ایک ادارہ ہے، اس وقت اس کو NDC کہتے تھے، اب NDU کہتے ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی۔ وہاں پہ کلوزنگ سیشن پہ جب ان کے وار کورس وغیرہ دوسرے معاملات ختم ہوتے ہیں، ہمارے جیلمی کے رہنے والے تھے راجہ طارق، جو نیول چیف تھے اس وقت، ان کا کلوزنگ سیشن پہ ایڈریس تھا۔ انہوں نے اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ اہل مغرب جو ہمارے لیے اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، وہ اس میں اس خطے میں بہت بڑا اسلامی انقلاب دیکھ رہے ہیں، اور میں جو لوگوں کو دیکھتا ہوں، روز ملتا ہوں، آتا جاتا ہوں، رویے دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی اسلام کی بات ہی نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں میں بگاڑ پہلے سے بڑھ گیا ہے، بے دینی بڑھ گئی ہے، خرابی بڑھ گئی ہے۔ تو وہ کہنے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ان کے یہاں ماہر نفسیات بیٹھے ہیں، ہسٹورین بیٹھے ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو چیک کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے زیادہ گہرائی اور گہرائی میں اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو جائے گا کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ صرف یہ ادراک آپ کو مل جائے۔ اب دیکھیں غزوے کا لفظ استعمال ہوا ہے،
یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. غزوے کا تو مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنگ میں شامل ہونا، وہ بڑی لڑائی ہو یا چھوٹی لڑائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فزیکلی اس جنگ میں نہیں آئیں گے. غزوہ کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ مشن رسول ہی کا ہے. رسول کے مشن کو آپ نے لے کے آگے چڑھنا ہے، اور یہ اعزاز پاکستانیوں کو اللہ نے دیا ہے. اسی دن کے لیے پاکستان بنایا گیا کہ انہوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے، غزوہ ہند کی تیاری کرنی ہے. ہوا یہ ہماری بدقسمتی کہ ایک تو ہمیں یہ علم دیا ہی نہیں گیا، ہماری بہت بڑی تعداد کو یہ معلوم ہی نہیں کہ غزوہ ہند کیا چیز ہے، کب آئے گا، کیسے ہوگا. سب کو آسائش دنیا کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، تھوڑا سا مکان ہوتا ہے، آسائش چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے پیچھے لگا کے انہیں ہمارا گول بنا دیا گیا. اور وہ بڑا گول جس سے ہم اللہ کے رسول کے اولین کے درجے کو پہنچ جائیں، وہ ہم سے چھین لیا گیا. تو وجود پاکستان کی سب سے بڑی بنیاد غزوہ ہند ہے، جس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. اب اس کو آپ ہمیں کیسے کنفرمیشن اس کی ہوتی ہے؟ 442 سال پہلے راول پنڈی میں مدفون عبد الطیف شاہ اس بڑی امام، ان کے ملفوظات قدرت اللہ شہاب مرحوم کو ہالینڈ کی، جب وہ ہالینڈ میں سفیر تھے تو وہاں سے ان کو وہ ہاتھ لگے، جس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ میری قبر کے گردا گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پر رکھا جائے گا اور جو اسلام کی نشأت ثانیہ کا مرکز ہوگا. وہ ملفوظات قدرت اللہ شہاب وہاں سے لے آئے، پاکستان میں اب میسر ہیں. اب آپ دیکھیں ان کی ایک بات کا ایک حصہ پورا ہو گیا کہ ان کی قبر کے گردا گرد شہر تعمیر ہوا، کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد پہنچا اور اس کا نام بھی اسلام پہ رکھا گیا. تو پاکستان تو 442 سال پہلے بن گیا تھا، اور مشن بھی بتا دیا گیا کہ نشاط ثانیہ کا مرکز ہوگا. جو عروج ثانی ہے مسلم دنیا کا، یہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اگر مومن ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے، اس کی نشاندہی اللہ کا ایک ولی فرما گیا. اس وقت کہیں نقشے میں تھا کہ یہاں اسلام آباد بنے گا، کسی کتاب میں تھا، کہیں تھا. انہوں نے کنفرمیشن دی اس بات کی. روحانی لوگ اسی انداز سے کنفرمیشن دیا کرتے ہیں کہ غزوہ ہند تمہیں نے لڑنا ہے. اور اب مجھے تو 101% یقین ہے، کیونکہ جس شدت سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کو فرعون کو تباہ کرنے والا بچہ سمجھ لیا گیا ہے، وہ اس بات کی غماز ہے کہ وہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کرنیں یہیں سے پھوٹیں گی. اور آپ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو آپ کے مہلت ختم ہو جانے پر ادھورا رہ گیا تھا، وہ آپ نے اس کی تکمیل کرنی ہے. اب ابھی سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. جو پاکستان کی ترقی میں، فلاح میں، مضبوطی میں کردار ادا کر رہا ہے، وہ غزوہ ہند کا شرکا میں سے ہے، ان کے اندر شامل ہے. اور جو پاکستان کو کسی طریق پر بھی نقصان پہنچا رہا ہے، آپ یقین کر لیں کہ وہ ان باغیوں میں سے ہیں جو غزوہ ہند کے مخالف ہیں. حالات کچھ بھی ہوں، کتنے برے ہوں، حکمران کچھ بھی ہوں، آپ کو پاکستان کی مخالفت نہیں کرنی. قربانی دینی ہے، سیکریفائز کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. مسلمانوں میں بہت زیادہ تفرقہ ہوگا، دست و گریبان ہوں گے، بد اخلاق ہو چکے ہوں گے،
مسلک بہت سے بن چکے ہوں گے، الگ الگ حکومتیں ہوں گی، باہمی اتفاق نہ ہوگا، پیسے کی ریل پیل ہوگی، ہر آدمی مال کے چکر میں ہوگا، اور اخلاق اس کے ضائع ہو چکے ہوں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، لوگ جھوٹے دعوے دار مہدی ہوں گے، بہت سے ہوں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں مہدی کے ظہور کی، یعنی کہ قیامت سے کچھ عرصہ قبل وہ آئیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، تو یہ بالکل قریب کا زمانہ ہوگا۔ اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام شام میں جو ان کی جامع مسجد ہے اس میں نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ ٹائم اب تقریباً جس طرح بنو اسرائیل جو ہے وہ قوت پکڑ گیا ہے، یہودیت جو ہے وہ پورے زوروں پر ہے، اور مسلمانوں میں تفرقہ بھی زوروں پر ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ موجود ہوں، اچانک ہی اناؤنس ہونا ہے۔ اناؤنس ان کا کعبۃ اللہ میں ہونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مہدی کا فنکشن کیا ہے؟ دین میں کسی چیز کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن اتر چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ جو ہم نے بگاڑ پیدا کر دی ہیں اس کو دور کرنے کی صحیح کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے چہرے مختلف طرف پھر گئے ہیں اس کو ایک رخ پہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارا عبادتی رخ مکہ کی طرف ہے، حرم کی طرف ہے، ہمارا سیاسی رخ بھی حرم کی طرف پھیر سکتے ہیں کہ تمام مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے وہ حرم کے قانون کے تابع چلیں۔ یہی مہدی کا رول ہوگا۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں اور تفرقے کے خلاف جدوجہد کریں کہ آپ اپنے آپ کو تفرقے سے آزاد کریں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، جس کسی کا کوئی مسلک ہے، کوئی طریقہ زندگی ہے، پھر بھی آپ اس کو سلام کریں۔ اپنا جو آپ کا طریقہ ہے بے شک اس کو جاری رکھیں، دوسرے پر معترض نہ ہوں، اعتراض کرنا چھوڑ دیں، تاکہ آپ میں مخالفت نہ ہو، ضد نہ پیدا ہو ایک دوسرے کی۔ کمپٹیشن مت کریں آپس میں، موازنہ مت کریں آپس میں، تو پھر انشاءاللہ آپ، اب یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ ان کے آنے میں کتنا وقت ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں، اس لیے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج بھی آپ مہدی کا کام کر سکتے ہیں کہ محبتیں پھیلائیں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ